الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن شانئك هو الأبتر. وقال تبارك وتعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما محترم خطیب صاحب جنید ہاشمی صاحب مد ظلہ العالی، ملا درویش خالد نظامی صاحب مد ظلہ العالی، محترم فیاض قادری صاحب مد ظلہ العالی، حافظ و قاری عبدالوہاب قادری مد ظلہ العالی، مجمع میں تشریف فرما معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پس پردہ تشریف فرما میری ماں اور بہنوں، ادھونی شریف کی جامع مسجد میں حاضری کی مجھ گناہگار کو سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ مقدس مقام ہے جس مقدس مقام نے بارہا سرکار شاہ طاہر قادری کی زیارت کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس مقام پر میں حاضری دے رہا ہوں جہاں ہمارے سرکاروں نے حاضری دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اس مسجد میں بارہا خطاب فرمایا، اس مسجد میں بارہا خطبے دیے۔ سرکار شاہ طاہر قادری نے اس مسجد میں بارہا نمازوں کی امامت فرمائی۔ تو عزیزان گرامی قدر، جامع مسجد میں حاضری دینا ہمارے لیے ایک عظیم سعادت کی بات ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ دیکھیں گے کہ شاہ طاہر قادری کی جو مسجد ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین بہت تشریف لائے ہیں، مگر کسی کی بھی مسجد ان کے زمانے کی مسجد کی حیثیت سے محفوظ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زمانے بدلے، مسجدیں بدلی، پرانی کنسٹرکشن کو شہید کیا گیا، پھر نیا کنسٹرکشن بنایا گیا۔ وہی سلسلہ حیدرآباد میں بھی ہوا، وہی سلسلہ کرنول میں بھی ہوا، وہی سلسلہ بیجاپور میں بھی ہوا، مگر ادھونی کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں وہ مسجد آج بھی پائی جاتی ہے جو شاہ طاہر قادری کے زمانے کی مسجد ہے۔ ایسی مسجد کی ہمارے لیے جن بزرگوں سے ہم وابستہ ہیں، ان کے لیے پھر ایسی مبارک مسجد پورے ہندوستان میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شاہ طاہر قادری کی جلوہ یہاں ہوئی، شاہ ولی یہاں تشریف لائے، شیخ شاہ ولی یہاں تشریف لائے۔ عزیز دوستو، خطیب صاحب جانتے ہیں کہ کون کون اولیاء اللہ ہیں، جی غوث پاک کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ بہرحال آج جو مبارک مجلس سجی ہے، عزیزان گرامی قدر، اس کا مقصد ایک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سلطان دکن، شہنشاہ دکن، قطب دکن، خواجہ دکن، سردار اولیاء دکن، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنا۔ عزیز دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو خطاب کے لیے بلایا گیا ہے وہ قادری ہے، اور جس بزرگ کی شان بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ چشتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے مزاج صوفیہ کا پتہ چل رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے سلسلے نہیں دیکھا کرتے، اللہ کی دوستی دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا پیارا ہے وہ ہمارا ہے، سلسلہ کوئی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ نواز گیسو دراز کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہیں تو چشتی،
مگر عزیز دوستو جس طرح وہ چشتیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اسی طرح وہ قادریوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ نواز ہے تو چشتی، مگر جس طرح وہ چشتیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اسی طرح وہ نقش بندیوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الراز ہیں تو چشتی، مگر جس طرح وہ چشتیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اسی طرح وہ سہروردیوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس بات کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیت مبارکہ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الارض، بے شک زمین، یرثها، ہم نے وارث بنا دیا ہے زمین کا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبادی الصالحون، ارشاد فرمایا کہ لوگوں زمین بنائی میں نے ہے مگر زمین کی وراثت میں اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان کی سرزمین آپ کہیں بھی جائیں ہر زمانے میں اب ادھونی ہے۔ عزیز دوستو، آپ اور میں ان کو نہیں جانتے مگر ادھونی میں اس وقت کوئی ایسا ولی ہوگا جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو پوشیدہ ہوتا ہے، مگر وہ ادھونی کی نگرانی کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر ولی کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ہر ولی کے ایک چند حدود ہوتے ہیں۔ کوئی ولی 50 کلومیٹر تک کے ریگرنس میں اور علاقے میں اپنی ولایت چلایا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں ولی ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ولی ہوتے ہیں۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوتا جہاں ولی نہ ہو۔ یہ ثابت کیسے ہے؟ یہ قرآن سے ہے۔ قرآن نے سمجھایا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ پاک فرماتا ہے زمین کو کا وارث ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنایا۔ عزیز دوستو، صالح بولے، دوسرے لفظوں میں اگر بولے تو اولیاء اللہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے یہ جو قائم نظام زمین کا آپ کو نظر آ رہا ہے میرے دوستو، زمین قائم ہے، زمین باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے باقی نہیں ہے، میرے نیک بندوں کی وجہ سے باقی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو حضور پاک علیہ السلام نے بھی دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس پر اللہ 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 بولنے والا باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ بولنے والے باقی ہیں، تبھی یہ زمین بھی باقی ہے، یہ آسمان بھی باقی ہے۔ عزیز دوستو، اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی ولی ایک علاقے کے لیے ہوتا ہے، کوئی کرنول کا ولی ہے، کوئی ادھونی کا ولی ہے، کوئی کڑپے کا ولی ہے، کوئی اننت پور کا ولی ہے، کوئی بلاری کا ولی ہے۔ آپ بولیں گے مجھے ایڈریس دیجئے، ہم جا کر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولیائی تحت قبائی، اے لوگوں میرے اولیاء اللہ میری قبا کے اندر رہتے ہیں، ان کو ہر بندہ نہیں پہچان سکتا، ولیوں کو ولی پہچانا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ موجود ہیں، یہ ریالٹی ہے۔ کہاں موجود ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اگر وہ موجود نہ ہوتے تو ہم زندہ نہ ہوتے۔ عزیز دوستو، یہ بادل برس رہے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کی وجہ سے نہیں برس رہے، اللہ کے ولیوں کی وجہ سے برس رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کائنات کا نظام قائم ہے، قائم خود بخود نہیں ہے، اولیاء اللہ کے لیے اس نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہے۔ عزیز دوستو، جو بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر علاقے کا ایک ولی ہے، یہ اصول ہے اللہ کا۔ آپ بولیں گے ہم نہیں مانتے، تب بھی ماننا پڑے گا۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے میرے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ موجود ہیں، ایک باضابطہ ان کا نظام چل رہا ہے۔ عزیز دوستو، باضابطہ ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ آپ بولیں گے چلو ہم بھی میٹنگ اٹینڈ کر لیتے ہیں، کہاں ہوتی ہے؟ اتنا میں کہہ سکتا ہوں، مجھے جو ملا ہے کتابوں سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ کی میٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ کی میٹنگ ہر جمعے کی شب، ہماری زبان میں جمعرات کی رات، کہاں ہوتی ہے؟ غار ہرا میں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اس میٹنگ کی نگرانی غوث العظم دستگیر فرمایا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کرم فرمانے کے لیے محمد الرسول اللہ بھی تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ پورے کا پورا نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، بہرحال وہ ولی ہوتے ہیں کچھ زمانے کے لیے، پھر تشریف لے جاتے ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر کچھ ہستیاں اللہ ایسی بھیجتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی اس علاقے کو پر اپنا کنٹرول بنائے رکھتے ہیں، مگر ان کی شانوں کی وجہ سے، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کا اقتدار ختم نہیں ہوتا، ان کی طاقت نہیں ختم ہوتی، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ادونی کے مسلمان
تو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ادونی کا بچہ جانتا ہے کہ یہاں پر کل بھی حکومت شاہ طاہر قادری کی تھی، آج بھی حکومت شاہ طاہر قادری کی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور غوث آدم، شہید شاہ ادونی، شہید شاہ ادونی، فخر ادونی، شہزادے حضور غوث آدم، شہزادے سرکار لاؤبانی۔ عزیزان گرامی قدر، شاہ طاہر قادری عزیز دوستو ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی گواہی دیں گی، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ شاہ طاہر قادری ہم سے پرسنلی پیار کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ تڑپ تڑپ کر آپ پہاڑ پر نہیں جاتے، تڑپ تڑپ کر آپ کو شاہ طاہر قادری بلایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو چاہتے ہیں شاہ طاہر قادری، آپ سے محبت کرتے ہیں شاہ طاہر قادری۔ عزیز دوستو، اولیاء اللہ کے پاس کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، آپ جو جاتے ہیں بار بار، کتنا جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سوچتا ہوں کہ کبھی تو ایسا موقع ہو کہ کوئی نہ ملے اور میں حاضری لگاؤں، مگر جب بھی جاؤ ادونی کا کوئی نہ کوئی بندہ پہاڑ پر فاتحہ پڑھتا ہوا نظر آ جایا کرتا ہے۔ دن میں بھی فاتحہ ہو رہی ہے، رات میں بھی فاتحہ ہو رہی ہے، صبح بھی فاتحہ ہو رہی ہے، شام بھی فاتحہ ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے دیکھا ہے عزیز دوستو، خواتین پیدل پورا پہاڑ چڑھ کر جاتی ہیں۔ کون جاتا ہے، کس کے لیے جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ عزیز دوستو، جاتے نہیں ہیں، شاہ طاہر قادری بلا لیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے بندہ نواز کا ذکر کرنا ہے، بس میں آپ کی خدمت میں بنیاد تمہید عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اس کو آپ سمجھیں گے تو بندہ نواز خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ عزیز دوستو، ادونی کی جب بھی بات ہوتی ہے شاہ طاہر قادری یاد آتے ہیں، کرنول کی جب بھی بات ہوتی ہے سرکار لاؤبالی یاد آتے ہیں، حیدرآباد کی بات ہوتی ہے بابا شرف الدین یاد آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد کی جب بھی بات ہوتی ہے حضرت یوسفین یاد آتے ہیں، حضرت موسیٰ قادری یاد آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد کی بات ہو تو وہاں کے اولیاء اللہ یاد آتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں ناگپور، آپ سارے کے سارے بولیں گے ہمیں بابا تاج الدین یاد آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر میں آپ کے سامنے بولوں لکھنؤ، آپ خود بخود یاد کریں گے حضرت وارث پاک کو۔ عزیز دوستوں، میں اگر آپ کے سامنے بولوں کلیر، آپ کسی اور کو یاد نہیں کریں گے، حضرت صابر پاک کو یاد کریں گے۔ دلی کا جب نام لیا جائے گا کوئی اور یاد نہیں آئیں گے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی یاد آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، پاک پٹن کا جب بھی ذکر ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر خود بخود یاد آنے لگیں گے۔ سر ہند کا نام لو، شیخ مجدد الفسانی یاد آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کچوچا کا نام لو، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یاد آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ قانون ہے کہ جس علاقے کا آپ نام لیتے ہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ایمان والوں کو اس علاقے کے ولی کی یاد آ جایا کرتی ہے۔ اب آئیے دکن کی طرف نگاہیں اٹھائیں، دکن کی طرف۔ دکن کس کو کہتے ہیں عزیز دوستو؟ آج ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ دکن کس کو کہتے ہیں؟ اس میں آندھرا بھی ہے، اس میں تلنگانہ بھی ہے، اس میں کرناٹکا بھی ہے، اس میں تمل ناڈو کے علاقے بھی ہیں، کیرلا تک دکن پھیلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دکن کی جب بھی بات ہوگی، دکن کا جب بھی ذکر ہوگا، دکن کا جب بھی تذکرہ ہوگا، دکن کو جب بھی بندہ یاد کرے گا، عزیز دوستو، دکن کی جب بھی یاد آئے گی کسی اور کا نام بعد میں آئے گا، خواجہ بندہ نواز کا نام پہلے آئے گا۔ عزیز دوستو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے آج سے 400 سال پہلے کہا، نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دکن میں کوئی اور کعبہ نہیں ہے۔ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں عقیدت کے ساتھ حاضری لگائی جائے۔ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا طواف کیا جائے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کعبہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان لوگوں نے اللہ کے ولی کو جانا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر پر وہ تجلیوں کی برسات نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کے قلب پر ہوا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، ان لوگوں نے ولی کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عالمگیر فرماتے ہیں، نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز۔ ارشاد فرماتے ہیں، گیسو دراز کی درگاہ کے علاوہ عقیدتوں کا کوئی کعبہ دکن میں پایا ہی نہیں جاتا۔ بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دکن پر میں آیا ہوں، میری فوج کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور سلطنت مغلیہ کے ہر طرف جھنڈے اور پھریرے لہرا رہے ہیں، مگر لوگوں سنو، اورنگزیب آج ہے
کل اورنگزیب نہیں رہے گا. اورنگزیب کی فوج آج ہے, کل اورنگزیب کی فوج نہیں رہے گی. آج اورنگزیب کا تخت دکن میں لگا ہوا ہے, کل اورنگزیب کا تخت نہیں رہے گا. اورنگزیب 20-25 سال کے لیے دکن کا بادشاہ ہے, مگر اے لوگوں سن لو, بادشاہ ہے دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. ارشاد فرماتے ہیں جب تک قیامت نہیں برپا ہو جائے گی بندہ نواز کی بادشاہت برقرار رہے گی. ارشاد فرماتے ہیں کائنات ختم ہو سکتی ہے, بندہ نواز کی بادشاہت ختم نہیں ہو سکتی. عزیز دوستو, تا ابد بندہ نواز. بندہ نواز یہ دراز کون ہے؟ یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے میرے دوستو. ادھونی آپ اگر دیکھیں علاقائی سطح پر شاہ طاہر قادری کا علاقہ ہے, اور دکن کا حصہ ہونے کی وجہ سے ادھونی بھی حضرت بندہ نواز یسوع دراز کا علاقہ ہے. عزیزان گرامی قدر, حضرت خواجہ بندہ نواز یہ عقیدتوں کی وجہ سے نہیں کہا, انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ حکومت کرتے ہیں. میرے دوستو, دکن میں عرس بہت ہوتے ہیں, اولیاء اللہ سے پیار بہت ہے, لاکھ انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں, وہ انکار کرنے والے اوپر سر کر لیں یا نیچے سر کر لیں, اوپر پیر کر لیں, مگر عزیزان گرامی قدر ولیوں کے پیار کرنے والے تو عرس مناتے رہیں گے. میرا دوستو, یہ عرسوں کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں, یہاں عرسوں کا سلسلہ جاری ہوتا رہتا ہے. عزیزان گرامی قدر, ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, وہاں عرسوں کی دھوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. عزیز دوستو, میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے عرس ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ لوگ بڑھیں گے اور ان کا کام بڑھے گا. میں اشاروں میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کام مجھ سے مت پوچھیں, آپ لوگ عقل مند ہیں, کیا کہنے کی ضرورت ہے. عزیز دوستو, جن کا کام بڑھنا تھا وہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے, میں بچپنے میں سمجھتا تھا کہ اب جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے, ان کا نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ عرسوں کی دھوم میں کمی آ جائے. عزیزان گرامی قدر, جیسے جیسے ان کا نیٹ ورک کام کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بزرگوں کے عرس کی بھی دھومیں زیادہ مچتی چلی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی قدر, مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلے ختم ہونے والے نہیں ہیں. دکن میں عرس بہت ہوتے ہیں, مگر میرے دوستو, دکن میں جس اہتمام کے ساتھ بندہ نواز کا عرس ہوتا ہے اس اہتمام کے ساتھ کسی کا عرس نہیں ہوتا. عزیز دوستو, بندہ نواز یسوع دراز کا جو عرس ہوتا ہے, آپ لوگوں نے گلبرگہ دیکھا ہے, میں آپ کو کیا سناؤں. عزیز دوستو, آپ گلبرگہ میں اندر نہیں جائیں, آپ وہ 11 سیڑھی ہیں باہر, اس پر چڑھنے لگ جائیں تو آپ کو خود بخود احساس ہونے لگتا ہے کہ میں ایک ولی کی بارگاہ میں نہیں جا رہا, ہمیشہ کے بادشاہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہوں. عزیزان گرامی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اوسان خطا ہو جاتے ہیں. عزیز دوستو, یہ محسوس ہونے لگتا ہے اگر دل زندہ ہے تو, اگر دل مردہ ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, دل مر جائے تو مدینے میں بھی کچھ نظر نہیں آتا, اور دل زندہ ہے تو پھر بندہ گلبرگہ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہاں بادشاہ دین و دنیا آرام فرما رہے ہیں. اور دوستو, کتنی پیاری بات عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے, بادشاہ دین و دنیا. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں, تم ان کو صرف دین کا بادشاہ مت سمجھو, دین کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں, دنیا کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں. بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. عزیز دوستو, خراج بندہ نواز کو بہت پیش کیا گیا, مگر جیسا خراج حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیا کم لوگوں نے شاید دیا ہوگا. میرے دوستو, اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ نواز بادشاہ ہیں اور ہمیشہ کے بادشاہ ہیں. کب تک ہے بندہ نواز کا پیریڈ, آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے؟ میرے دوستو, نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا, مگر بندہ نواز کی حکومت باقی رہے گی. عزیز دوستو, بندہ کیا بولے بلکہ بندہ نواز کی حکومت کب تک ہے. میرے دوستو, بندہ ہے یہ کتنے دنوں کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. عزیزانی, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. کب کون مر جائے, اچانک گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. انسان ہے ہی کیا بولے کہ بندہ نواز کی حکومت کب تک رہے گی. تو عزیز دوستو, بندہ نواز یسوع دراز قدس اللہ تعالی سرہ العزیز, آپ اگر دیکھیں تو ہمیشہ کے لیے وہ بادشاہ بنائے گئے ہیں. چند پہلو بندہ نواز کی زندگی کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک سمندر ہے ان کی ہستی. میرے دوستو, کیا بیان کرے, مجھ جیسا گناہگار, میری حیثیت کیا, وہ دکن کے بادشاہ, ایک میں دکن میں بسنے والا ایک عام سا انسان, کیا بیان کر سکتا ہے کوئی بندہ نواز یسوع دراز کی شان. مگر عزیز دوستو, چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ سوئیں گے تو نہیں آپ حضرات؟ عزیز دوستو, دل لگا کر سن لیں, روزانہ بندہ نواز کا جلسہ ہوتا بھی نہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پہلا جلسہ ہے بندہ نواز کے نام پر جو جامع مسجد کے آنگن میں سجایا گیا ہے. میرے دوستو, چند گوشے ان کی زندگی کے عرض کرتا ہوں. میرا پورے کا پورا دل اور دماغ
جدھر لگا ہوا ہے میں آگے عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان کے حالات کیا ہیں اور دنیا میں کیا چل رہا ہے میرے دوستو، اس پر بھی مجھے چند گزارشات کرنی ہے، دو چار باتیں، چونکہ بندہ نواز کے نام پر محفل سجائی گئی، اور میرے دوستو میں جانتا ہوں کہ بندہ نواز کا ہم نام لیں گے تو غریب نواز اجمیر سے دعاؤں سے نواز دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جانتا ہوں آپ بندہ نواز کا نام لیں گے تو بغداد سے غوث الاعظم دستگیر دعاؤں سے نواز دیں گے، کیونکہ بندہ نواز غوث اعظم کے بھی پیارے ہیں، غریب نواز کے بھی پیارے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معمولی ہستی نہیں ہے میرے دوستو، دریائیں آ کر جن پر مل جاتی ہیں وہ ہیں بندہ نواز۔ فیض کا دریا جہاں سے نصیب ہوتا ہے پورے دکن کو، وہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ میرے دوستو، ان کی زندگی کے چند پہلو بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالی سرہ العزیز، دل لگا کر سنیں آپ، تاکہ یہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن و دل میں بیٹھ جائیں۔ عزیزان